أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. وہ مرض ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں تو یہ بتاتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں پتھر بھی ہم سے نرم ہے، پتھروں سے بھی کچھ اس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پتھروں میں سے وہ بھی ہے جہاں پہ پانی ٹپکنے لگتا ہے، پتھروں میں سے جو بھی ہے اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن کیا ہماری آنکھوں سے بھی کوئی آنسو گرتا ہے؟ یہی ہے سختی، یہی دل کی سختی ہو جاتی ہے، دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے، دعا کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اس کے ذریعے سے پھر وہ دل نرم ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر الہی سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں فرما دیا گیا ہے۔ پانچویں بات کیا ہے؟ علم شرعی حاصل کرنا، شرعی علوم حاصل کرنا۔ اس لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل، کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، مثال سامنے ہی آپ کے، یہ کرونا ہوا، کرونا اور اس کی پچھلے سال جب سے شروع ہوا تھا، یہ اذانیں دو، آپ کی پنڈی میں اذانیں شروع ہو گئی، کرونا چلا گیا۔ یہ جہالت ہوئی نا، کچھ نہیں جو اذانیں دینا شروع کر۔ اس کے بعد یہ ایک وہ ستارہ نکلے گا، سوریا نام ہے اس کا، اگر وہ نکل آئے گا تو پھر وبا ختم ہو جائے گا۔ وہ ستارہ نکلا بھی، آیا بھی، چلا بھی گیا، کرونا ہو بیٹھا۔ تو یہ ہے کہنے کا مقصد، یہ ہے کہ اسی طرح فتنوں میں ہوتا ہے کہ جب وہ علم نہیں ہوتا، جہالت ہی جہالت ہوتی ہے، تو پھر آدمی انہی وباؤں میں اور انہی افواہوں میں پڑا رہتا ہے، یہی سنتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ علم تو ہے نہیں، تو پھر جو بھی سن لیا، ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، جی حدیث لے کر آؤ، یہ حدیث ہے کہ اس میں 3 گروپ ہو جائیں گے، یہ 3 گروپ ہو گئے، ایک طرف پاکستان ہے، ادھر افغانستان ہے، ادھر امریکستان ہے، تو اب یہ اس کے ذریعے سے اب حدیث کو یہاں پہ چسپاں کر دو۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ کیا ہے حدیث میں کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، نکلے وہ؟ یہ دیکھیے، یہ ہے اصل چیز جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب شرعی علم نہیں ہوگا تو آپ اس قسم کی افواہوں میں پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے بہہ بھی جائیں ان کے ساتھ۔ تو لہذا اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا انقطع عن الناس نور النبوة ووقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم۔ امام ہے، اتنی بڑی شخصیت، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں کے ہاں سے نور نبوت ختم ہو جاتا ہے، یہی علم ہے، یہ ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فتنوں کی تاریکیوں میں پڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور وہیں پہ پھر بدعات اور خرافات نکل آتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے، جبکہ علم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کتنے ہیں ہمارے جو بڑے والدین ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سوچیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی ہے، دین سکھایا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو پورا درس نظامی پڑھائیں، کم از کم انہیں قرآن اور حدیث تو پڑھا دیں، قرآن کریم کی تعلیم دے دیں، ترجمہ ہی پڑھا دیں، حدیث کی کتابیں تھوڑی سی کوئی چھوٹی موٹی کتابیں وہ پڑھا دیں، ان کو پتہ تو ہو کہ ہم مسلمان ہیں، معلوم تو ہو اپنی شخصیت کیا ہے۔
نہیں جی ہم تو نہیں پڑھائیں گے، بس بچے کو وہ پڑھا لیا، کوئی مولوی صاحب کو بلا لیا، ہاں جی بچے نے قرآن پڑھا دیا، بعد میں اس کو 1000 1200 1500 دے کے اس کی چھٹی کی، اور جو ٹیوشن پڑھانے آتا ہے اس کے تو پھر مزے ہی مزے ہیں، اس کو تو ہم ہزاروں روپے دیتے ہیں، اکیڈمیز میں دیکھ لیجیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن جو بچہ جو قرآن پڑھانے کے لیے ہے وہ اگر مسجد میں بھیجیں تو وہاں دیکھ لیجیے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ کرانے والے بھی ہیں، حفظ بھی کراتے ہیں بچوں کو، لیکن اس کے بعد ختم، دین تو پڑھا دو بھائی۔ تو دین پڑھانے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ بچے کو ہم پڑھانا چاہتے ہیں کہ بچہ کیا کرے گا، مسیتڑ بنے گا، مسجد میں امامت کرے گا، خطابت کرے گا، اور کیا کرے گا۔ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہی میں نے جیسے پہلی بات کہی تھی، اپنی توحید کو پکا کرنا ہے۔ توحید اب بھی نہیں ہے، ہمیں اسی بات کی فکر ہے کہ اگر ہم نے بچے کو قرآن پڑھا دیا تو بچہ کھائے گا کہاں سے، رزق کہاں سے ملے گا، بھوکا مر جائے گا۔ تو یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو اسکولوں میں نہ پڑھایا، کالج میں نہ پڑھایا، یونیورسٹی نہ پڑھایا، اس کو ایم اے پی ایچ ڈی نہ بنایا، یہ تو بھوکا مر جائے گا۔ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ وہ ہے رزاق رزق دینے والا، تم نہیں ہو، تم نہیں کھلاتے، وہ کھلاتا ہے، اس نے دیا ہے رزق تمہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کھلاؤں گا، نہیں، نہ اس کو یہ ڈگری کھلائے گی، نہ اس کو تمہارے گھر کھلائے گا، اس کو اللہ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ آج تک آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی دین کا طالب علم یا دین کا عالم بھوکا مر گیا، نہیں، اس کو رزق ملتا رہتا ہے، اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ رزق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ پھر چھٹی بات یہ ہے کہ جو علماء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، داعی دین ہیں، ان کے قریب رہنا ہے، ان کے ساتھ ملنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے، ان سے مسائل کا حل پوچھنا ہے، تو وہی کام آئیں گے آپ کے۔ وہاں کوئی سائنسدان، جغرافیہ دان، سیاست دان کوئی کام نہیں۔ آپ کو یہی اللہ کے نیک بندے جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، مدرسوں میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ کام آئیں گے جو خالص دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت دیتا ہے، ان کو صلاحیت دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کا ان کو شعور دیتا ہے، ان کے پاس جائیے۔ اسی لیے علی ابن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعز اللہ الدین بالصدیق یوم الردہ وباحمد یوم المحنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عزت دی تھی، دو بندوں سے عزت دی تھی۔ دین تباہ ہونے والا تھا، ایک ابو بکر صدیق، جب وہ کھڑے ہو گئے کہ میں مرتدین کے خلاف جہاد کروں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کو، ایک ایک کے خلاف میں جنگ کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں یہ کیا کر رہے تھے، کہا کہ نہیں میں یہ حق لے کر رہوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیے ان کو کتنا بڑا مقام دیا، کتنی فتوحات دی، اور وہ کامیاب رہے۔ اور دوسری شخصیت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان جیسا شخص جس کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا کہ جلاد بھی کہتا ہے کہ کسی میں ہاتھی کو مار دیتا تو وہ بھی پانی ہو جاتا۔ یہ پتہ نہیں احمد کس چیز کا بنا ہوا ہے، کتنی جیلیں کاٹی انہوں نے، کتنے جو اس وقت کے عباسی خلیفہ تھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے وہ تھے، ان سب میں ان کو مارا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ کہتے رہے کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، کہا کہ نہیں کہوں گا، کہ لاؤ میرے لیے کتاب اللہ سے لاؤ سنت سے لاؤ، ثابت کرو میں یہ تو میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا تمہاری بات۔ ڈٹے رہے، مار کھاتے رہے، جیل میں سڑتے رہے، اللہ نے کتنا اونچا مقام، آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے جو ظالم تھے ان کو ہم پوچھتے تک نہیں ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس دین کو بچایا، دین کے لیے احمد ابن حنبل کھڑا ہوا، باقی کوئی نہیں کھڑا ہوا، سب خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے اپنے گھروں میں۔ علماء تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، فقہاء تھے، کون نہیں تھا اس وقت، لیکن جو کھڑا ہوا وہ احمد ابن حنبل تھا، کہ اس فتنے میں ڈٹا رہا کہ میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اللہ نے اس کو مقام دیا اس بندے کو۔ تو یہ ہے کہ یہ علماء یہی دین کے محافظ ہوتے ہیں، یہی دین کی خدمت کرتے ہیں، یہی دین کو لے کر آگے چلتے ہیں،
یہی دین کے علمبردار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہی ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے بشیر ابن عامر کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے قادسیہ کے موقع پر، قادسیہ میں، تو وہ پھر ایک باغ میں گئے، وہاں انہوں نے اپنی قضاء حاجت کی، وضو کیا، نماز پڑھی، تو ہم نے کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، ہمیں بھی وصیت کر دیں، ہم اس مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور پتہ نہیں آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ واصبروا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کرو، برداشت کرو، فتنہ ہے، مصیبت ہے۔ حتی یستریح بر او یستراح من فاجر، یہاں تک کہ کوئی نیک لوگ جو ہیں ان کو آرام مل جائے، یا تم ان فاسقوں فاجروں سے تم بچ جاؤ، تمہارا کام صبر کرنا ہے۔ وعلیکم بالجماعہ، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی پورا گروپ ہے، مسلمانوں کی اتحاد ہے، اس کے ساتھ چلو، مسلمانوں کا جو بھی خلیفہ ہے اس کے ساتھ چلو۔ علیکم بالجماعہ فإن اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امت محمد کو کسی گمراہی پر جمع نہیں کرتا، کوئی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اجماع امت جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے، ایک اور واقعہ بھی ہے، اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، باہر بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ فجر کی نماز سے پہلے، کہ جب وہ نکلیں گے تو ہم بھی ساتھ نکلیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو ابو موسیٰ الاشعری آئے، وہ بھی کہنے کہ ہاں آئے، ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود آئے ہیں، کہ نہیں ابھی تک نہیں آئے، نکلے نہیں گھر سے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی انتظار میں ہو گئے۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ہم ان کے ساتھ چلنے لگے، تو ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، ابھی میں نے آج مسجد میں ایک عجیب بات دیکھی۔ کیا بات دیکھی تم نے؟ اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، تو کیا بات ہے؟ کہ تم بھی دیکھ لو گے، ابھی دیکھ لینا، کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ ایک حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کے انتظار میں، اور ان حلقوں میں ہر ایک میں ایک ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں کنکر ہے، پتھر ہے لے کر، وہ کہتا ہے کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، وہ اللہ اکبر کہنے لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، وہ کہنے لگتے ہیں 100 مرتبہ تم تسبیح پڑھو، سبحان اللہ کہو۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ابو موسیٰ الاشعری تم نے کیا کیا؟ پھر کیا کہا تم نے؟ کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، خاموش رہا، میں تو چاہتا آپ چلیں، آپ ہمارے بڑے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، آپ چل کے بات کر لیں ان سے، کچھ کہہ دیں ان سے، بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے اپنے گناہوں کو گنو؟ یہ کیا تم تسبیحات کرنے بیٹھ گئے ہو؟ اپنے گناہوں کو گنو، کتنے ہیں گناہ تمہارے، اور پھر اگر یہ گناہ کو گن لیں گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ ان کی نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ اور جب پہنچتے ہیں مسجد، وہاں پہنچتے دیکھا کہ وہی معاملہ ہے کہ حلقے بنے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی لا الہ الا اللہ کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی برا کام کر رہے تھے۔ لیکن یہی تو ہے جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں ہم، کہ جو کام جس پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہے وہ سنت نہیں، چاہے کتنے ہی نیک کام۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا ابا عبد الرحمن، ہم یہ اس طرح تکبیر ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے، انہیں کنکریوں پہ پتھروں پہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہی بات کہی کہ پہلے اپنے گناہوں کو گنو، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی، پہلے اپنے گناہ دیکھو کون ہو۔ پھر انہوں نے کہا اے امت محمد، برباد ہو جاؤ گے، ویحکم، برباد ہو جاؤ گے، کتنی جلدی، ابھی تو صحابہ کرام بھی موجود ہیں، کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کپڑے بھی جو ہیں وہ گلے نہیں ہیں، سڑے نہیں ہیں، ابھی تو ان کے گھر کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں، اور تم ان کے دین کو خراب کرنے بیٹھ گئے۔ یہ ہے سمجھ
یہ ہے فکر صحابہ کرام کی. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، چند سال تو ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، اور تم اللہ کے دین کو بدلنے بیٹھ گئے. تو اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، کہ تم امت محمد کے لیے ہدایت نہیں لائے، تم تو ایک گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. یہ اسی طرح گمراہی آتی ہے، اسی طرح فتنے آتے ہیں کہ نہیں جی یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو بتائیے کتاب و سنت کہاں جائے؟ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ ما اردنا الا الخیر، ہم تو نیکی ہی چاہتے ہیں، کیا اس میں برائی کیا؟ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فوراً کہ اس میں کیا ہوا، اللہ ہی کا تو نام لے رہے ہیں، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ما اردنا الا الخیر، ہم تو خیر ہی تو چاہ رہے تھے، اچھا کام ہی کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، برا کام تو نہیں کر رہے. تو کیا کہتے ہیں؟ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی جو خیر چاہنے والے ہیں ان کو خیر نہیں ملتی، خیر پہ نہیں ہوتے، صحیح راستے پر نہیں ہوتے. تو یہ ہے اصل، دیکھ لیجئے کہ علماء کا معاملہ کہ کس طرح چیزوں کو پرکھتے ہیں، اس میزان میں، اس ترازو میں جو اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پر پرکھتے ہیں، تو پھر وہ سیدھے راستے پر رہتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو جماعت، مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا جو امام ہے، خلیفہ ہے، اس کے ساتھ رہنا، اس کو پکڑے رکھنا. اس میں جو حدیث آتی ہے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جو ہمارے عکاسی کر رہا ہے ہمارے حالات کی، اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھائی بھلائی، یہ کروں تو کتنا ثواب ہوگا، یہ کروں تو کیا ہوگا، یہ پوچھتے تھے. میں ہمیشہ شر پوچھتا تھا، شر کے بارے میں، تاکہ میں بچ جاؤں، دور رہوں، برائی نہ آئے، گناہ نہ آئے، فتنہ نہ آئے. اس سے بچنے کے لیے میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم پہلی جاہلیت میں تھے، شر تھی، بری حالت تھی ہماری، شرک، بدعات، خرافات، یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ خیر آ گیا، آپ کی بعثت ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، ہم نے آپ سے دین سیکھ لیا، آپ سے یہ اسلام سیکھ لیا، توحید سیکھ لی، ہم اب آپ سے سیکھتے. کیا اس کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ یہ ہے ان کا پوچھنے کا مقصد. اب کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، اسی طرح چلتا رہے گا یا کوئی شر آئے گا؟ تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کیا یہ شر بھی آئے گا. تو پھر پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد پھر خیر بھی آئے گا، پھر کوئی اچھے حالات ہو جائیں گے، یا پھر وہی چلتا رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوگا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوگی. نعم فیہ دخل، کچھ ہوگا اس میں، خالص خیر نہیں ہوگی، اچھائی نہیں ہوگی، اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوگی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہوگی، پھر بتا دیجیے مجھے، ایسی کیا مسئلہ ہوگا اس کے بعد پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ قال قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منهم وتنکر، کہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے. اچھی باتیں بھی ہوں گی، بری باتیں بھی ہوں گی، میری سنت بھی چھوڑ دیں گے، سنت کے مطابق کچھ پکڑ لیا، کچھ لے لیا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ ترک کر دیا. ایسے ہی معاملہ ہوگا گڑبڑ ہوگا کہ کچھ لے لیا اچھی باتیں، اور کچھ کو کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہم کر سکتے، چھوڑ دیا. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ اس خیر کے بعد، یہ جو آپ نے بتائی ہے گڑبڑ والی خیر، اس کے بعد بھی کچھ اور بھی ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ دیکھ لیجیے کتنی اس سے پوچھ رہے ہیں. تو اس کے بعد کچھ شر ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں اس کے بعد پھر شر ہوگا. کیا ہوگا؟ دعاۃ الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا. اس کے بعد وہ ہوں گے جہنم کے داعی، جہنم کی طرف بلانے والے، جو بھی ان کی بات قبول کر لے گا سیدھا جہنم میں جھونک دیں گے اس کو. وہ لوگ ہوں گے. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے، بتائیے تو ہمیں بتا دیجیے کون ہے. پھر وہ ہم بچ کے رہے تو بڑا برا معاملہ ہو جائے گا. کون ہے ایسے لوگ جو جہنم کے داعی ہیں، جہنم کے منادی ہیں، جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہمیں؟ تو فرمایا کہ ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، کہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے،
ہماری زبان بولتے ہوں گے، ہمارے ساتھ رہتے ہوں گے، ہماری طرح کے ہوں گے، لیکن سب وہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں گے، سب جہنم کے بلانے والے ہوں گے، وہ ہوں گے۔ تو پھر حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر بتائیے کہ یہ حالات ہو جائیں تو میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس وقت پھر مسلمانوں کی جماعت اور ان کا جو امام ہے اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ رہنا، اگر ہے تو۔ کسی نے پوچھا اگر نہیں ہے پھر کیا کریں؟ یہ بھی اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، یہ بھی پوچھ لو جیسے آپ کی حالت ہے ہماری، نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، نہ مسلمانوں کو کوئی امام ہے، نہ خلیفہ ہے، اور جمہوریت ہے بس۔ دیکھ لیجئے جمہوریت آپ کے سامنے ہے، سینٹ کے الیکشن ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، بلکہ دیکھ لیجئے اس میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جمہوریت ہوتی ہے ہماری کہ گدھے بیچتے ہیں اور گدھے خریدتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، اگر نہ ان کی کوئی جماعت ہے اور نہ کوئی امام ہے تو میں کیا کروں، پھر کہاں جاؤں میں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاعتزل تلك الفرق كلها، اس کا مطلب ہے کہ فرقے بہت ہو جائیں گے اس وقت، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو، سب فرقوں کو چھوڑ دو، سب سے علیحدہ ہو جاؤ، چاہے تمہیں درختوں کی جڑیں چبانی پڑے، بھوکا مرنا پڑے، تو تم نے پھر ان کے ساتھ مت جانا، یہاں تک کہ تم پر موت آ جائے، مر جاؤ، لیکن اس فتنے میں مت جاؤ۔ یہ فتنہ ہی فتنہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جماعتیں یہ کیا ہے؟ یہ تو فتنہ ہے اس دور کا، اس عصر کا، اس زمانے کا، دین کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ۔ تو پھر ہم کہاں جائیں، کس کے ساتھ جائیں؟ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہے اس کا ساتھ دو، نہیں ہے تو پھر اپنا گھر ہی تمہارا بہتر ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اپنے گھر کی چٹائی بن جاؤ، گھر میں اسی طرح سے میرا ہو، باہر مت نکلنا، تلوار ہے تو تلوار کو توڑ دو تاکہ کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤ۔ تو یہ اس زمانے کی بات بتا دی ہے۔ تو یہ جماعت سے مراد کیا ہے؟ تو وہی ہے جو اس منہج پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، صحابہ کرام کے منہج پر، وہ ہے جماعت۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود یہی کہتے ہیں کہ لو ان فقیہا علی رأس جبل لکان جماعہ، اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑے ہوئے ہے، وہی جماعت ہے، اسی کا ساتھ ہے۔ تو یہی ہے کہ جماعت کا معاملہ وہی ہے کہ جس نے حق کا ساتھ دیا تو وہی جماعت ہے، اس کے ساتھ ہی تمہیں چلنا ہوگا، اس کو ساتھ دینا ہوگا۔ یہی دیکھ لیجئے کہ عبداللہ بن مسعود حج میں تھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، انہوں نے مینا میں نماز پوری پڑھا دی، پوری نماز پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج میں 2 رکعت پڑھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہاں شادی کی ہوئی ہے، میرے گھر ہے، سسرال ہے، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا گھر ہے، تو میں نے یہاں پہ پوری نماز پڑھ لی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہا، نماز پڑھتے رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود یہ کیا کر رہے ہو تم، عثمان کے ساتھ 4 رکعت پڑھ رہے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ اپنی الگ مسجد بنا لو، 2 رکعت وہاں پڑھا کرو۔ کہا کہ نہیں، یا ھذا الخلاف شر، سنو خلاف تو شر ہے، کیسے اختلاف کروں میں؟ یہ امام المسلمین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کو چھوڑ کے میں اپنی مسجد بنا لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا، وہ اختلاف میں پڑھنے والے نہیں تھے اس وقت بھی، جبکہ وہ حصار میں تھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، محاصرہ تھا، باغی گھیرے ہوئے تھے، مارنے کے درپے تھے۔ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، وہاں پہ یہی امام الفتنہ جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہا ہے ہمیں مسجد میں، وہ بھی نمازیں پڑھایا پڑھتے تھے، امام فتنہ ہے وہ نمازیں پڑھا رہا ہے ہمیں، اب ہم کیا کریں؟ الگ مسجد بنا لیں، اپنی الگ جماعتیں شروع کر دیں؟ کہا کہ نہیں، ایک مسلمان جو بہترین عمل کرتا ہے وہ نماز ہوتی ہے،
اسی کے پیچھے پڑھو. یہ دیکھیے یہ ہے وہ شعور جو دیا ہے کہ خلاف نہیں, فرقہ واریت نہیں, یہ قسم کے اختلافی مسائل نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ پھر کام آتی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز کیا ہے وہ پھر وہ اخوت اسلامی ہے, وہ محبت ہے, بھائی چارہ ہے, آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ کام آئیں گی. ان سب کو لے کر آپ چلیں گے تو پھر آپ صحیح معنی میں ان چیزوں سے بچ جائیں گے. اس لیے کہ ان میں مسائل زیادہ آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, طرح طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ان سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو آپس کی محبت جو ہے برقرار رکھیں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, کہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو کہ ہم سب تباہ ہو جائیں. اللہ کا عذاب آیا تو سب کے سب جائیں گے, اس وقت کوئی نہیں بچے گا. واتقوا فتنة الذین ظلموا منکم خاصہ. تو ظالموں پر نہیں آئے گا, سب پر آئے. اس لیے یہ بچ کر رہنے کا یہ بھی طریقہ ہے, محبت, یہ بھائی چارہ, یہ اخوت, یہ ہماری برقرار ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ پھر جو نتائج پہ بھی غور کر لیں, نتائج پہ بھی غور کر لیں کہ آگے کیا ہوگا. اسی اختلاف میں پڑے رہے, اسی آپس میں لڑائی جھگڑے میں, فساد میں, قتل و غارت میں, تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلے گا, کس طرح ہم بچ سکتے ہیں. کوئی ہے بچنے کا طریقہ؟ پھر نتائج کیا ہوگا. ایک زمانہ تھا, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ایک اور, ابھی بوسنیا کی مثال دیکھی تھی, لبنان, بیروت, وہاں پہ یہ حالت تھی. ایک زمانہ تھا 70s میں, 70 کی دہائی میں, کہ ایک گھر سے جو صبح نکلتا تھا اس کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ شام کو واپس زندہ آئے گا. یہ حالت تھی. نہ مارنے والے کو پتا تھا کہ میں کس کو مار رہا ہوں, کیوں مار رہا ہوں. نہ مرنے والے کو پتا ہوتا تھا کہ میں کیوں مرا, مجھے کیوں قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ کے ظالم ہے جو اس ملک کو تباہ کر دیا. تو ملک آج بھی بری حالت میں تباہ ہو گیا. صدر بنانے کے لیے بیٹھے تو صدر نہیں ملا, نہیں بنا سکتا صدر. کئی سال گزر گئے پھر جا کے صدر بنا. اب وہ وزیر اعظم کے ان کو لالے پڑے ہوئے کہ وزیر اعظم کس کو بنائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑتی ہے پھر قوموں پر, کہ جب وہ ان فتنوں میں سوچتے نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ہم اگر اسی افتراق و انتشار میں پڑے رہے, انہی فتنوں میں پڑے رہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا. اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ پھر وہی جو میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان پہ سوچیں, غور و فکر کریں, علماء سے مشورہ کریں, خود دین کا علم حاصل کریں, اس کی روشنی میں کریں, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ ضرور دکھائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے, ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے, اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے شیخ محترم کی عمر میں, عمل میں اور علم میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت